پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں یا یہ سن لیں یا سوال کا جواب لے لیں کہ نماز کے بعد کون کون سے اذکار کرنا یا اوراد و وظائف کرنا جس کے پیچھے آج کے پیر چھپتے ہیں. جب ہم ان کو آئینہ دکھاتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو جو وظائف کی خطرناک دنیا سے نکلنا چاہتی ہے یا نکل رہی ہے یا نکل چکی ہے، اس کو مزید گمراہ کرنے کے لیے یہ توجیہ پیش کرتے ہیں کہ اوراد و وظائف کرنا صحابہ کی سنت ہے. اوراد و وظائف کرنا صحابہ کی سنت ہے. جب یہ بات کہی جائے تو اچھا بھلا آدمی جو ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے کہ ہم ان کی مانیں یا شافی کی مانیں. تو اب اللہ والوں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ آیا کوئی ذکر ہی نہیں کرنا، کوئی دعا ہی نہیں کرنی، کوئی وظیفہ ہی نہیں کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ اللہ بھی نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی سوچ جو ہے وہ عوام کے اندر بننا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ کیوں بنتی ہے کہ وہ بیانات کو سنتے نہیں، وہ صرف آپ سے سن لیا، میرے سے سن لیا یا تھمبنیل دیکھ لیا. تو پھر اسی طرح کی سوچ بنے گی نا جو برباد کر کے رکھ دے گی. نماز کے بعد ایک ہے کہ وہ وظائف کرنا جو تیرے پیر نے بتائے ہیں. ہم جوتے اس پیر کو مارتے ہیں. وظائف کرنے ہیں یا اذکار کرنے ہیں تو وہ کرنے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تلقین فرمائے ہیں. ہم بات یہ کہتے ہیں، وہ بات کو الجھا دیتے ہیں اور عوام جو وہ بیچاری پریشان ہو جاتی ہے کہ جی وظائف کرنے نہیں ہیں، ذکر اذکار کرنا نہیں ہے. بھائی کون کہتا ہے ذکر اذکار نہیں کرنا؟ ذکر اذکار چھوڑ کے تو ہم برباد ہوئے ہیں. کتنے بیانات کے اندر یہ میں نے بات سمجھائی ہے کہ ذکر اذکار اور چیز ہے، اوراد و وظائف اور چیز ہے. ذکر اذکار کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے، دعا کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے، اوراد و وظائف کے ساتھ شرائط ہے. پھر اگلی بات، جو نماز کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر اذکار یا اوراد و وظائف بتائے ہیں، عقل کے اندھوں کو یہی علم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی شرائط نہیں. اب میں دلیل دیتا ہوں تو اللہ انشاءاللہ آپ کی اصلاح فرما دے گا، میری بھی اور آپ کی بھی. پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ نماز کے بعد ہم نے کون کون سے اذکار کرنے ہیں، کیونکہ اذکار تو بہت زیادہ ہے. اب اس کے انتخاب کی وجہ سے ہم گمراہ ہو رہے ہیں اور روحانی طور پہ پریشان بھی ہو رہے ہیں اور بیمار بھی ہو رہے ہیں. آج کے دور میں جو ہم اذکار کر سکتے ہیں یا سنبھال سکتے ہیں یا کرنے ضروری ہیں وہ میں صرف بتاؤں گا. باقی اس کے علاوہ ہٹ کے آپ نے مزید کرنے ہیں تو آپ جانو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانے اور اللہ جانے. جو میں بتا رہا ہوں، جو میری سمجھ میں آتا ہے، میرا جو تجربہ مشاہدہ ہے، بس میں اتنا جواب دے دیتا ہوں. فجر کی نماز آپ نے پڑھی، سلام پھیرا، یعنی امام نے یا ماں بہن بیٹیوں نے گھر میں نماز پڑھی، سلام پھیر کے فارغ ہو گئے، تو پہلے یہ دعا پڑھنا، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ دعا پڑھنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ ہے. تو پہلا مسنون ذکر کیا ہو گیا؟ یہ والی دعا ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ 7 بار یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. 2 ذکر ہو گئے یا 2 دعائیں ہوگی. آپ اس کو ذکر کہتے جائیں، بار بار لفظ بدلیں گے پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں. 2 اذکار ہو گئے. تیسرا کیا ہے کہ 7 بار آپ پڑھیں گے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. 3 کے بعد آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. 10 بار. کتنی بار؟ 10 بار. جو پہلی میں نے دعا بتائی ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، 1 بار. اللہم اجرنی من النار 7 بار. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 بار. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر 10 بار. اس کے بعد آپ 1 بار پڑھیں گے آیت الکرسی. 1 بار کیا پڑھیں گے؟ آیت الکرسی. اور اس کے بعد یہ 5 اذکار ہو گئے. اس کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص قل ھو اللہ احد. 3 بار آپ پڑھیں گے قل اعوذ برب الفلق سورہ فلق. 3 بار سورہ ناس. یہ 8 اذکار ہیں. کتنے؟ 8. 9واں نہیں کرنا. کتنے میں نے بتائے ہیں؟ 9واں نہیں کرنا. 9واں کرو گے تو آپ جانو اور آپ کا رب جانے، آپ جانو اور آپ کی روح جانے. جب آپ
جو پیکج میں نے بنا کے دیا یا جو اذکار میں نے بتائے ہیں ان کا آپس میں ربط ہے. کیا ہے؟ ربط ہے. یہ سارے کے سارے جو اذکار ہیں نماز کے بعد جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ کچھ جلالی ہیں اور کچھ معتدل ہیں. جب ان کو آپ اکٹھا کریں گے 8 اذکار جس طرح میں نے بتایا، میں دوبارہ بھی دہراؤں گا، ان کو اکٹھا کریں گے تو ان کی تاثیر جو ہے وہ جلالی رہے گی، یعنی جلال جو ہے وہ غالب رہے گا. اور جلال کو غالب رکھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو ہمارے پر نیگیٹو انرجی ہے یا جادو ٹونا ہے اس کے اثرات جل کر راکھ ہو جائیں. اب اس کے ساتھ آپ مزید مسنون اذکار جوڑیں گے اپنی مرضی سے یا کسی رسالے سے یا پیر سے لے کے، تو وہ 2 نمبری ہوگی، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. ایک بات. دوسری بات، اگر مسنون اذکار کے ساتھ آپ مسنون دعائیں یا مسنون اذکار اور جوڑ دیتے ہیں کہ فلاں حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کے بعد یہ پڑھیں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا آپ نماز کے بعد یہ بھی پڑھتے تھے، یہ بات اگر آپ کریں گے تو آپ کیونکہ اس فن کے ماہر نہیں ہیں، آپ اہل ذکر نہیں ہیں، آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ یہ والا ذکر اس ذکر کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. تو یہ جو 8 ذکر ہیں ان کی تاثیر بدل گئی تو بس آپ کی حیت بدل جائے گی، آپ کی روح جو ہے وہ متاثر ہو جائے گی، آپ کو ذکر سے ثواب تو ملے گا لیکن زندگی آپ کی جو ہے وہ الجھنا شروع ہو جائے گی، جس کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے. جو میں نے کہا ہے وہ ذرا سن لیں. ایک بار آپ دعا پڑھیں گے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. 7 بار پڑھیں گے اللہم اجرنی من النار یا مجیر. 7 بار پڑھیں گے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. 10 بار پڑھیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. 1 بار پڑھیں گے بسم اللہ شریف کے ساتھ آیت الکرسی. 3 بار پڑھیں گے سورۃ اخلاص، 3 بار سورہ فلق اور 3 بار سورہ ناس اور اول و آخر درود پاک. جب درود پاک کو ساتھ میں لائیں گے یہ کل بن جائیں گے 9. اذکار کتنے ہیں؟ 8. 9واں درود پاک. کیوں؟ جب تک درود پاک نہیں ہوگا نماز نہیں ہوتی تو ذکر اذکار کیسے قبول ہو جائے گا یا اس کے اندر تاثیر آئے گی؟ تو یہ ہو گئے 9. درود پاک بھی دعا ہے. اب یہ 9 ہیں. 9 کے بعد آپ کوئی بھی اضافہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں کہ اس کا فلاں حدیث میں بہت اجر آیا ہے، تو اگر اس نے تاثیر کو بدل دیا یا اس کی مطابقت نہ ہوئی یا اس کی آپ کی روح کے ساتھ مطابقت نہ ہوئی تو آپ کو نفع کی بجائے ہو جائے گا نقصان. یہ فجر کی نماز کے بعد کے مسنون اذکار ہیں جو ہر مسلمان کو آج کے دور میں یہ کرنے چاہیے، اور نہ کر کے ہم پریشان ہوئے، مختلف مصیبتوں کے اندر پھنسے ہوئے. یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو حد سے زیادہ مسنون دعائیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ پڑھے جا رہے ہیں، جی اس کا بھی ثواب ہے اس کا بھی ثواب ہے، تو وہ ثواب لیتے لیتے گڈی تھلے آن دے رہے، اپنا سر دئی جان دے رہے. اب یہ جو فجر کی نماز کے بعد کے مسنون اذکار ہیں یہی بعد نماز مغرب ہے. کتنی آسانی ہو گئی؟ سوال آپ کا آسان ہو گیا نا، جواب مجھے دینا بھی آسان ہو گیا کہ جو میں نے فجر کے مسنون اذکار بتائے ہیں ہو بہو 100% یہی مسنون اذکار ہیں بعد نماز مغرب کے. اب باقی کتنی نمازیں رہ گئی ہماری؟ عشاء، ظہر اور عصر. اس کے آدھے ہو جائیں گے. اس کے کیا ہو جائیں گے؟ آدھے ہو جائیں گے. اس میں کیا ہو جائے گا کہ آپ نے جب سلام پھیرا تو آپ پہلے دعا پڑھیں گے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، پہلا ذکر. اب اس ظہر، عصر اور عشاء کے بعد اللہم اجرنی من النار، حسبی اللہ، یہ دعائیں نہیں پڑھنی. یہ فجر اور مغرب کے بعد پڑھنا مسنون ہے. اگر ہر نماز کے بعد آپ اپنی مرضی سے پڑھیں گے تو مرضی آ گئی تو وہ سنت نہیں رہ جائے گی. بات ہو رہی ہے مسنون اذکار کی، تسبیحات کی. جب آپ اس وقت سے ہٹ کے پڑھیں گے پڑھنے کا ثواب تو مل جائے گا لیکن سنت کا ثواب نہیں ملے گا. پھر تو وہ منمانی ہو گئی، وہ تو پھر کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر نماز کے بعد کوئی ضروری ہے پڑھنا. تو آپ نے بقیہ نمازوں کے ساتھ یہ دعائیں نہیں پڑھنی، اللہم اجرنی من النار اور حسبی اللہ. یہ دونوں کیا ہو گئی؟ مائنس ہو گئے. اس کے بعد اگلا ذکر جو ہے، باقی جتنے اذکار ہیں 2 مائنس ہو گئے، باقی سارے چلیں گے. آپ 10 بار پڑھیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. 1 بار آیت الکرسی پڑھیں گے اور آخری کول 3 بار پڑھیں گے. اول و آخر درود پاک 3 بار پڑھ لیں یا آخر پہ 3 بار درود پاک پڑھ لیں. یہ 3 جو نمازیں رہ گئی ہیں ظہر، عصر اور عشاء، ان کے بعد کے یہ مسنون اذکار ہیں. اگلی اور آخری بات جو میرے جواب کی ہے، جو مسنون اذکار کا پیکج میں نے آپ کو بنا کے دیا ہے، آپ دوحہ چلے جائیں، قطر چلے جائیں، دبئی چلے جائیں،
بحرین چلے جائیں اور پورے سعودیہ میں کسی مسجد میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ ایک کیلنڈر لگا ہوگا مسنون اذکار کا، اس کے اوپر یہی اذکار لکھے ہوں گے۔ اور اگر آپ نہیں جا سکتے تو آپ کسی بھی مسجد کا لکھ کے نیٹ پہ سرچ کریں اور اس کے اندر وہ جب اندر کا ویو آئے گا تو وہ کیلنڈر آپ دیکھ لیں، یا مسنون اذکار آپ لکھ کے آپ سرچ کر کے آپ تسلی کر سکتے۔ تو یہ وہ مسنون اذکار ہیں جو پورے عرب دنیا کی مساجد کے اندر لکھ کر لگائے ہیں کہ بھائی یہ کرنے، اس کے علاوہ نہیں کرنے۔ ہمارے ساتھ المیہ کیا ہے کہ ایک طبقہ جو وظائف بیچنے والے، چورن بیچنے والوں کے ہتھے چڑھ گیا، اس نے مسنون اذکار کو چھوڑ دیا ہے اور پیروں کے رنگ برنگے وظیفے پکڑ لیے، وہ قیامت تک بھی کرتے رہے ہیں۔ تو جو مسنون اذکار میں نے بتائے ان کو چھو بھی نہیں سکتے، کیوں؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور اللہ کی مرضی ہے، وہ ان کے پیر کی سنت ہے اور ان کی اپنی مرضی ہے۔ یہ دونوں آپس میں برابر کیسے ہو جائیں گے؟ ایک طرف اللہ اور ایک طرف مخلوق ہے، اور مخلوق کی ماشاءاللہ 15ویں صدی تھی، تو وہ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں کہ حضور کی سنتوں کو چھوڑ کے تو جو من گڑت وظائف ہیں ادھر لگ گئے ہیں کہ اے نماز تو بعد اے بھی پڑھنا ہے، اے بھی پڑھنا ہے، اے بھی پڑھنا ہے، او نہیں پڑھنا جو کملی والے نے فرمایا ہے، تو وہ برباد ہو گئے۔ ایک طبقہ یہ ہے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارا چورن نہیں بک رہا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا چورن تو نہیں بک رہا۔ یہ جو باتیں میں نے بتا دی ہیں کہ بھائی اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اجرنی من النار، حسبی اللہ لا الہ الا اللہ، یہ بھی دعا کلمات پڑھنے ہیں، آیت الکرسی پڑھنی ہے، 3 کل پڑھنے ہیں۔ جب میں نے ایک بات ایک دفعہ کہہ دی تو اللہ والو میری کتاب، میرا رسالہ کون خریدے گا؟ وہ جو طبقہ ہے انہوں نے کیا کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے فضائل کو اتنا بیان کرنا شروع کیا کہ اس سے لوگ جو ہے وہ ہوس کا شکار ہو گئے، ہیجان کا شکار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مسنون دعاؤں کی کتابیں چھاپنا شروع کر دی۔ جس طرح انہوں نے وظیفوں کی کتابیں چھاپی نا، تو انہوں نے کیا کہ شریکاں دا منہ لال ہوئے تے اپنا نہ ہوئے تو چپیڑا مار کے لال کر لینا چاہیے۔ انہوں نے مسنون اذکار کی کتابیں چھاپنی شروع کر دی، پمفلٹ چھاپے ہوئے ہیں۔ اب ان کو علم بالکل نہیں، اہل ذکر تو یہ ہے نہیں، روحانیت کو یہ مانتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ پمفلٹ ہر محفل میں عوام کے اندر بانٹے جا رہے ہیں، مفت کتابیں، چھوٹے چھوٹے کتابچے بنا بنا کے مسنون دعاؤں کے اذکار کے بانٹے جا رہے ہیں۔ اب ان کو یہ علم نہیں ہے کہ کون سی دعا کس کے ساتھ جوڑ کے پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اتنی بات بھی کبھی عوام نے اپنے پیشواؤں سے نہیں پوچھی، کیا یہ ساری دعائیں نبی علیہ السلام سے ثابت تو ہیں؟ کبھی آپ نے کوئی پڑھی، کبھی آپ نے کوئی پڑھی؟ کیا کوئی ایسا صحابی بھی ہے جس نے ساری دعائیں پڑھی ہوں؟ اللہ کے نبی نے کسی کو کوئی تلقین کی، کسی کو کوئی تلقین کی، کسی کو کوئی تلقین کی۔ اب ساڈا کہاں چٹا ہے، وہ تو میں اب کالا نہیں کر سکتا، لیکن ان کی عقل کے اوپر میں ماتم ضرور کر سکتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو۔ میں نے کیا کہا کہ یہ روحانیت کو مانتے نہیں ہیں اور ان کو ذکر کا علم نہیں ہے کہ یہ کیا معاملات ہوتے ہیں، اور جب ایک ذکر کو دوسرے ذکر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، کمپاؤنڈ بنایا جاتا ہے، تو اس کا سٹیبل ہونا جو ہے وہ شرط ہے بنیادی۔ جب سٹیبل نہیں ہوگا یا حد سے زیادہ تجاوز کر جائیں گے تو وہ نفع کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ نقصان۔ یہ اذکار کیا ہیں یا اوراد و وظائف کیا ہیں؟ ہمیں طاقت دیتے ہیں، ہمیں نفع دیتے ہیں۔ ایسے یہ ملٹی وٹامن جو ہے وہ ہمیں کیا دیتی ہے؟ طاقت۔ مطلب آپ BC4 لے لیتے ہیں، سربیکس زی لے لیتے ہیں تو اسے ہمیں کیا ہوگا؟ نفع۔ اب اس کی خوراک ہے ایک گولی آپ وہ لے لیتے ہیں، ایک گولی ایبوکیل کی آپ لے لیتے ہیں۔ اب یہ دونوں کیا ہیں؟ ملٹی وٹامن میں آ گئی۔ اب آپ وہ 2 بھی لے رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو کوئی اور بتاتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں سینڈروم بھی لے لوں، آپ ایک گولی اس کی بھی لے لیتے ہیں۔ پھر کوئی اور جو ہے وہ چورن بیچتا ہے، اپنے فضائل بیان کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں چونڈی مینو ہے بھی دیں ادھر۔ اب وہ 4 گولیاں آپ نے طاقت کی لے لیں تو وہ 4 گولیاں آپ کو نفع دیں گی یا نقصان دیں گی؟ وہ آپ کو نقصان دیں گی، آپ کے بدن کو نقصان دیں گی کہ آپ کا بدن متحمل نہیں ہو سکتا، آپ ایک گولی جو ہے وہ لیتے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں، یہ جسم کی بات ہوگی، آپ کو فوراً سمجھ آ گئی۔ اب روح کی بات، سورہ فلق ناس یا آخری تینوں کل شر سے بچنے کے لیے ہیں۔ کس سے بچنے کے لیے؟ شر سے بچنے کے لیے۔ اللہ والو، جب آپ نے یہ 3 کل پڑھ لیے آپ کو آیت الکرسی کی ضرورت نہیں رہ جاتی، اور جب آیت الکرسی پڑھ لی ان 3 کل کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ جو فنکشن آیت الکرسی کا ہے وہی فنکشن، وہی کام آخری 3 کل کا ہے۔
جب ہم پڑھ جائیں گے ثواب کے چکر میں تو پھر تو ہم کہیں گے جی کل پڑھنے کا یہ ثواب ہے، تو پھر میں آگے سے کہوں گا کہ بھائی 3 کل پڑھنے کا ثواب ہے، تو سورۃ الکافرون نے تیرا کیا بگاڑا؟ اس کا کوئی ثواب نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے 4 مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھی 1 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے، وہ پڑھنا ساتھ وہ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 4 مرتبہ سورہ زلزال پڑھی 1 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے، پھر وہ بھی پڑھو۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 4 مرتبہ سورہ نصر پڑھی 1 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے، وہ بھی پڑھو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے جس نے 1 بار سورہ یاسین پڑھی 20 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے، یعنی 2 قرآن سے لے کے 20 تک مختلف روایات آتی ہیں تو 20 قرآن مجید کا ثواب ہے، ہر نماز کے بعد وہ بھی پڑھو۔ ماتم آ رہی ہے نا ساڑی؟ اللہ والو فضائل اور چیز ہے، کتنا میں نے پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، یہ وہ بتائیں گے جو اہل علم ہے، جو اس کام کے ماہر ہیں۔ محض آپ فضائل پڑھتے جائیں گے تو کون سا عمل ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فضائل سے خالی ہے، کس کا ثواب نہیں ہے؟ جس طرح میں نے بتایا کہ جو کام آپ نے آخری 3 کل سے لینا ہے وہ صورتوں کے اندر حفاظت کا نظام ہے۔ اگر آپ نے کسی آیت سے حفاظت کرنی ہے تو آیت الکرسی آ جائے گی۔ جب 3 کل پڑھ لیے تو آیت الکرسی کی ضرورت نہیں رہتی، جب آیت الکرسی پڑھ لی تو 3 کل کی ضرورت نہیں رہتی۔ باقی اجر و ثواب کے لیے ہے آپ 4 کل پڑھیں، آیت الکرسی بھی پڑھیں، بسم اللہ شریف بھی پڑھیں، جس طرح خضری عمل آپ لوگ پڑھتے ہیں۔ تو بات اس کی نہیں ہے، بات یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ ایک کام ہے، آپ نے حفاظت کا نظام لینا ہے۔ اگر تو آپ نے صورتوں سے حفاظت کرنی ہے تو آخری 3 کل سے بڑھ کے کوئی حفاظت کا نظام نہیں پورے قرآن مجید کے اندر۔ اگر آپ نے آیت سے یعنی ایک ٹکڑے سے حفاظت کرنی ہے تو آیت الکرسی سے بڑھ کے کوئی نظام حفاظت کا نہیں ہے۔ اگر آپ نے اسماء الحسنی سے حفاظت کرنی ہے تو یا حفیظو یا سلاموں سے بڑھ کے کوئی حفاظت کا نظام نہیں۔ یہ 3 حفاظت کے نظام ہیں۔ اب میں اس نقطے پہ لے آیا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب یہ 3 نظام ہیں، صورتوں کی شکل میں اگر حفاظت کا نظام آپ نے اپنانا ہے تو آخری 3 کل، آیت کی صورت میں حفاظت کا نظام آپ لے کر چلنا چاہتے ہیں تو آیت الکرسی سے بڑھ کے کوئی حفاظت کا نظام نہیں۔ اسماء الحسنی کے ذریعے آپ اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو یا حفیظو یا سلاموں سے بڑھ کر کوئی نظام نہیں ہے۔ اب مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے اسی تینوں لے کے چل پھرنے، ہم تینوں گولیاں جو ہے وہ منہ میں پھکا مار رہے ہیں، منہ چھپا لینے۔ بھائی کون ہے جو یہ 3 نظام اپنے اندر اتار لے گا؟ یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ جس طرح یہ 3 نظام ہیں ان میں سے کوئی ایک نظام کو پکڑ لو، باقی جو ہیں ان کو اجر و ثواب کے طور پہ پڑھو، قرآن کی تلاوت ہے، سورتیں ہیں، پڑھو، ان کو اپنا معمول نہیں بناؤ، ان کو اپنا وظیفہ نہیں بناؤ، ان کو اپنا وظیفہ نہیں بناؤ۔ جب وظائف بناؤ گے تو تمہاری زندگی الجھتی جائے گی۔ اسی طرح مسنون اذکار کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے پمفلٹ چھاپ دی، کتابیں چھاپ دی، اب لوگ مسنون اذکار کیے جا رہے ہیں۔ اب پھر مسنون اذکار میں کیا ہے کہ جس وقت وہ کرنا ہے اس وقت کیا نہیں جا رہا، پھر جتنی اس کی تعداد ہے اس سے بڑھ کے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اب میں نے کتنے بیانات کے اندر یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ نے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم صبح شام 7 بار پڑھا تو یہ سنت کے عین مطابق ہے۔ اگر آپ نے 6 بار پڑھا، 8 بار پڑھا تو یہ سنت کے اس کا ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اسی طرح دن میں کسی اور وقت میں آپ نے پڑھا تو وہ وقت کے لحاظ سے جو سنت ہے وہ پوری نہیں ہوگی، اس کا سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ کا ذاتی عمل بن جائے گا۔ اسی طرح دعائیں ہیں، اللہ کے نبی نے کسی موقع پہ مانگی، کوئی کسی موقع پہ مانگی ہے، اور ان سب کے فضائل بیان کر کے انہوں نے نمازوں کے بعد جو ہے وہ دے دیا۔ پھر اگلی بات، جب اتنے سارے اتنا بڑا وہ تھدا بنا کے انہوں نے مسنون اذکار کا امت کو دے دیا کہ یہ بھی پڑھو نماز کے بعد، یہ بھی دعا کرو، کچھ دن وہ شوق کے ساتھ کرتے رہے، پھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ بولو کوئی بھی عمل ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ عمل تھوڑا کرو اور مستقل بنیاد پہ کرو، مسلسل کرو۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے کہ رجت سے بچے رہو گے، رجت سے بچے رہو گے۔ کوئی عمل پکڑ لو بس ساری زندگی وہ کرنا ہے، کبھی رجت نہیں آئے گی، کبھی چھوڑو گے، کبھی پڑھو گے، کبھی چھوڑو گے، کبھی پڑھو گے، چاہے وہ میرے بنائے ہوئے وظائف ہیں، چاہے وہ مسنون اذکار ہیں، تو چاہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس کی رجت آ کر رہے گی، اس کا وبال آ کر رہے گا، آپ پکڑ میں آ کر رہیں گے۔ تو یہ ساری بات میں نے سمجھا دی ہے کہ مسنون اذکار
کتنے کرنے ہر نماز کے بعد وہ بھی بتا دیے کہ فجر کے بعد آپ نے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ایک بار، 7 بار اللہم اجرنی من النار، 7 بار حسبی اللہ، 7 بار یہ چوتھا کلمہ جس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، ایک بار آیت الکرسی، اور 3 بار سورۃ اخلاص، 3 بار سورۃ فلق، 3 بار سورۃ ناس، اور 3 بار جو آپ حضرات میں سے کوئی شخص بھی یہ چاہے کہ اللہ میری جھولیوں کو رحمتوں سے بھر دے، وہ ان 2 آیات کے ساتھ چمٹ جائے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اب میں صرف آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ یہ عمل آپ زندگی بھر کبھی چھوڑے نہ، صرف ایک بات سن لیں، پھر میں عمل بتاؤں گا یہ کرنا کیسے ہے۔ حضرت ابو بکر مجاہد رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، یہ ہم اثر ہیں جنید بغدادی اور حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ، ان احباب کے، ان اولیاء اللہ کے یہ ہم اثر ہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ مرید ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھنے کے لیے گئے مسجد میں حضرت ابو بکر مجاہد کی، تو جب ابو بکر مجاہد رحمہ اللہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو آپ درس و تدریس میں مصروف تھے، اپنے طلباء کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ، اللہ رسول کی بات ہو رہی تھی، قرآن و حدیث کا جو تعلیم ہے وہ ہو رہی تھی۔ تو جو ہی حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ مسجد میں داخل ہوئے، ادھر ابو بکر مجاہد نے دیکھا کہ شبلی آیا ہے، تو آپ درس و تعلیم چھوڑ کے ایک دم کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھے، شبلی کو اپنے گلے لگایا اور آپ کا یوں سر پکڑ کے اپنے ماتھے، آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ یعنی ابو بکر مجاہد نے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کی پیشانی پہ، ماتھے پہ بوسہ دیا۔ بوسہ دینے کے بعد ابو بکر مجاہد درس و تعلیم کے اندر، تدریس کے اندر مصروف ہو گئے، ادھر شبلی رحمت اللہ اپنی نماز میں مشغول ہو گئے۔ اب طلباء نے، شاگردوں نے یہ پوچھا ابو بکر مجاہد رحمہ اللہ سے کہ شیخ، امراء آتے ہیں، حاکم آتے ہیں، قبائل کے سردار آتے ہیں، جب آپ قرآن و حدیث پڑھا رہے ہوتے ہیں آپ کبھی ان کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، آج ایک ملنگ آیا ہے، درویش آیا ہے، آپ اس درویش کے لیے، اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، آپ نے تعلیم چھوڑ دی، قرآن چھوڑ دیا، حدیث چھوڑ دی، پڑھانا چھوڑ دیا، ہمیں نظر انداز کر کے، پڑھائی کو نظر انداز کر کے ایک ملنگ درویش کے لیے، ایک مجنوں کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ تو ابو بکر مجاہد رحمہ اللہ نے اللہ والو جو بات ارشاد فرمائی، آج کے بیان کا وہی لب لباب ہے، وہی یہاں سے آپ نے لے کے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے درویشو، اے میرے مریدوں، میرے متعلقین، میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، میں نے وہی کیا ہے جو کملی والے نے کیا ہے، میں نے کوئی اپنی مرضی نہیں کی، میں نے وہی کیا ہے، میں نے وہی کیا ہے جو کملی والے نے کیا۔ رات میں نے خواب دیکھا کہ کملی والے کی محفل سجی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری لگی ہے، بارگاہ رسالت میں ہجوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے جلوہ افروز ہیں، مہمان بیٹھے ہیں، ادھر سے شبلی آیا تو اللہ کے نبی نے سب کو چھوڑا اور شبلی کا استقبال کیا۔ تو میں امتی ہو کے شبلی کا استقبال کیوں نہ کرتا؟ جب اللہ کا نبی شبلی کا استقبال کر رہا ہے، ساری کچہری کو چھوڑ کے، بارگاہ رسالت میں بیٹھے مہمانوں کو ایک طرف کر کے شبلی داخل ہوتا ہے، اللہ کا نبی اٹھ جاتا ہے، تو میں امتی ہو کے شبلی کا استقبال کیوں نہ کروں؟ تو میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ جب شبلی داخل ہوئے بارگاہ رسالت میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور شبلی کو اپنے ساتھ لگایا اور ماتھے پہ، پیشانی پہ، شبلی کی پیشانی کے اوپر بوسہ کیا۔ تو میں نے اس لیے حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے شبلی کی پیشانی پہ بوسہ دیا ہے۔ پھر میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، ابو بکر مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، یہ شبلی پہ اتنا بڑا کرم کیوں ہے، اتنا بڑا کرم کیوں ہے؟ تو اللہ والو، یہی آج کا بیان ہے، یہی نقطہ آپ کو سمجھانا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر یہ جب بھی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد یہ پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ پھر یہ 3 بار کہتا ہے، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔
یعنی یہ دو آیات 28 اور 29، 128 اور 129 سورۃ توبہ کی آخری آیات پڑھتا ہے ہر فرض نماز کے بعد، اور میرے پہ 3 بار درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتا ہے۔ یہ کرم اس وجہ سے شبلی کے اوپر ہے۔ تو جو امتی چاہے کہ میرے اوپر یہ کرم ہو، وہ شبلی کی راہ پہ آ جائے، وہ شبلی کی راہ پہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس عمل کو اپنے معمولات میں شامل کر لو گے تو کملی والا آپ سے اتنا راضی ہو جائے گا، تو بتاؤ کوئی غربت رہ جائے گی، کوئی جادو ٹونا رہ جائے گا، کوئی لڑائی جھگڑے رہ جائیں گے؟ جس کو کملی والا ایک نگاہ دیکھ لے اس کی 7 نسلیں سنور جاتی ہیں۔ تو جس کو کملی والا اس کی پیشانی پہ بوسہ دے دے، اپنی بارگاہ میں اس کو یاد کرے، محبت کا اظہار کرے، تو اللہ والوں ان کی توجہ سے کوئی جادو رہ جائے گا، کوئی بیماریاں رہ جائیں گی، کوئی ٹونا رہ جائے گا۔ تو اس لیے اللہ والوں آپ حضرات میں سے جو بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص الخاص کو کرم ہو جائے، تو وہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ اب یہ عمل کرنا کیسے ہے؟ یہ وہ عمل ہے جس کی تاثیر 7 دن میں آ جاتی ہے۔ کتنے دنوں میں؟ صرف 7 دن میں۔ یعنی آج جمعرات ہے، آج آپ نے عمل شروع کیا، اگلی جمعرات کو آپ عامل ہو جائیں گے۔ باقی جو وظائف ہیں ان کے عامل بننے کے لیے زندگیاں بیت جاتی ہیں، بعض کے 3 چلے کرنے پڑتے ہیں، بعض کا 1 چلہ ہوتا ہے، اور بعض کا ہوتا ہے ساری زندگی انسان چلے کرتا رہتا ہے، ملتا کوئی شے نہیں، کچھ نہیں ملتا۔ یہ ایسی کرم والی آیات مبارکہ ہیں کہ 7 دن پڑھو آپ عامل ہو جاؤ۔ یعنی خود بھی نفع اٹھا سکتے ہیں، عامل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ خود بھی نفع اٹھا سکتے ہیں اور کسی کو بھی نفع دے سکتے ہیں۔ اب پڑھنی کیسے ہے؟ ہر نماز کے بعد یہ کس کام کے لیے ہے؟ کہ میرے پہ حضور کی نگاہ ہو جائے، جس کو آپ کہتے ہیں نا نگاہ کرم ہو جائے، میرے پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم ہو جائے۔ یہ پڑھنی کیسے ہے؟ آج عشاء کی نماز انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز آج سے، ابھی سے اور اسی وقت سے شروع کریں، خانقاہ سے شروع کریں۔ کیسے کہ نماز پڑھی، بقیہ نماز پڑھ لی؟ نہیں، تو فرضوں کے بعد 7 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 7 بار۔ پھر اگلی نماز ہوگی فجر کی 7 بار، ظہر 7 بار، عصر 7 بار۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 7 دن، پہلے 7 دن، پہلا ہفتہ ہر نماز کے بعد آپ نے اس کو 7 بار پڑھنا ہے، تاکہ اس کی تاثیر آپ کی روح میں، آپ کے بدن میں آ جائے، آپ کے قلب کے اندر آ جائے۔ 7 دن کے بعد، یعنی آج آپ اسی وقت عشاء کی نماز کے بعد عمل شروع کر لیتے ہیں، تو اگلی جمعرات کو پھر آپ ہر نماز کے بعد 1 بار پڑھیں، ہر نماز کے بعد 1 بار۔ اللہ والوں جب اس عمل کے 7 دن کے بعد عامل آپ بن جائیں گے اور ہر نماز کے بعد یہ 2 آیات مبارکہ پڑھ کے حضور کو سلام کریں گے، تو حضور کی خاص توجہ شامل حال ہوگی۔ گھر میں ہیں، باہر ہیں، سوئے ہیں، لیٹے ہیں، ہر پل تمہیں یہ ادراک انشاءاللہ العزیز نصیب ہوگا، یہ احساس نصیب ہوگا کہ کملی والا مجھے دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ تو جس کے اوپر کملی والے کی نظر ہو جاتی ہے، اس سے غم دور ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، جادو ٹونا دور ہو جاتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، غربت ہے تو وہ دور ہو جاتی ہے، بندشیں ہیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں، کیونکہ نظر ہو گئی ہے کملی والے کی، آسرا ہو گیا ہے کملی والے کا، سہارا مل گیا ہے کملی والے کا۔ اب کملی والے کو آپ پسند آ گئے ہیں تو اللہ کہتا ہے تجھے پسند آ گئے ہیں تو مجھے بھی پسند ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم نے تو تجھے راضی کرنا ہے، ہم نے تو تجھے راضی کرنا ہے۔ اب تجھے ایک قاری پسند آ گیا ہے جو سورۃ توبہ کی 2 آخری آیات پڑھتا ہے، تو میرے محبوب مجھے بھی پسند ہے، توفیق دینے والا تو میں ہوں، توفیق دینے والا تو میں ہوں۔ اس کو دارالشفا کس نے پہنچایا تھا؟ اور دارالشفا میں جو بیان کر رہا تھا اس کے دل میں کس نے ڈالا تھا کہ اس موضوع پہ کلام کرنا ہے؟ تو اللہ ہے۔ میں چاہتا تھا کہ یہ بندہ تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، تیری بارگاہ کی مہر لگ جائے، تاکہ جو میں نے اعلان کیا ہے وہ حجت پوری ہو جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو تیرے نہیں ہیں وہ میرے نہیں ہیں۔ تو میں چاہتا تھا یہ عمل کر کے تیرا ہو جائے تاکہ میرا بھی ہو جائے، میں یہ چاہتا تھا یہ بہانہ بن جائے، یہ عمل کرنے والا بن جائے، تجھے پسند آ جائے گا تو پھر مجھے بھی پسند آ جائے گا، تیری بارگاہ کا غلام بن جائے گا، میرے در کا فقیر بن جائے گا۔ تو اگر اللہ والو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے پہ خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی ہو، تو پہلا ہفتہ ہر نماز کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 7 بار پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ جب پڑھے دونوں آیات مبارکہ کو تو ان کے بعد کتنی بار درود پاک پڑھنا ہے؟ 3 بار۔ صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔
اب اللہ والو یہاں آپ حضرات کے ذہن میں سوال پیدا ہو، یا سوشل میڈیا پہ جو لوگ سنیں ان کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ جی یہاں کوئی درود اور پڑھ سکتے ہیں، جی یہاں کوئی درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں یا درود خضری پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے جو عمل کسی سے لیا جائے بے نہیں ویسے ہی کیا جائے، ویسے ہی کیا جائے۔ بات غلط یا صحیح کی نہیں ہے، بات ادا کی ہے۔ میرے کملی والے کو شبلی کی ادا پسند آئی ہے، شبلی کی ادا پسند آئی ہے۔ اب ہم نے اس بحث میں نہیں پڑھنا کہ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکتے، حضرت صاحب یہاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھ سکتے، یہاں درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جو میں نے بات کی ہے، شبلی جب پڑھ رہا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، تو اللہ کا نبی ان کی پیشانی پہ بوسہ دے رہا ہے، کیا تجھے اس درود میں کمی محسوس ہو رہی ہے؟ جو تو رد و بدل کرنا چاہ رہا ہے تو مصطفیٰ کی رضا دے۔ جب وہ یہ سن کے راضی ہیں تو ہم سنا کے راضی ہیں۔ جب کملی والا یہ عمل یوں سن کے راضی ہے تو پھر ہم سنا کے بھی راضی ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دونوں آیات مبارکہ سورۃ توبہ کی آخری یہ پڑھیں گے، اور ہر بار ہم 3 بار صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں آپ کہ محمد سے پہلے سیدنا لگا سکتے ہیں آپ، وہ مستحب ہے، احترام ہے، اس کا ثواب بھی ہے، وہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اس عمل کے اندر رد و بدل کی اجازت نہیں ہے، جیسے چلا آ رہا ہے اللہ رب العزت اس عمل کو محفوظ فرمائے، قیامت تک یہ ایسے چلتا رہے۔ جب میرے کملی والے کو یوں درود پڑھنا پسند ہے تو ہم ویسے ہی پڑھ کے راضی ہیں۔ ہم نے اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے، محبوب کے یار کو راضی کرنا ہے، اپنا من راضی نہیں کرنا، اپنا من راضی نہیں کرنا، ہم نے اپنے یار کے چند کو راضی کرنا ہے، اللہ کی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنا ہے۔ جب وہ شبلی سے راضی ہیں، انہوں نے ایسے پڑھا تو ہم بھی پڑھ کے راضی۔ اب یہ عمل سمجھ آ گیا، یہ عمل کس کام کے لیے ہے؟ کہ حضور کی خاص نگاہ کرم میرے پہ ہو۔ تو اللہ والو جس پہ میرے کملی والے کی نگاہ ہو جاتی ہے، اللہ اس کو آفتوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے، لڑائی جھگڑوں سے، رکاوٹوں سے، نفرتوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب یہ عمل استقامت کے ساتھ کرتے رہیں گے، ایک دن آپ اللہ کے در کے فقیر بن جائیں گے۔ یہ عمل ضمانت ہے ولایت کی، ولایت کی، ولایت کی۔ یہ عمل کس کی ضمانت ہے؟ ولایت۔ کسی عمل کے ساتھ ضمانت نہیں ہے، کسی عمل کے ساتھ۔ میں بھی تھوڑی سی بات کروں گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اتنے اعتماد کے ساتھ۔ کسی بھی عمل کے ساتھ ضمانت نہیں ہے، ہر عمل کے ساتھ یقین چاہیے۔ پچھلی محفل میں بھی میں نے جمعرات کو بھی میں نے یقین کے اوپر بیان کیا کہ کوئی وظیفہ کریں ہمیں کیا چاہیے؟ یقین۔ اللہ والو یہ لطیفہ نہیں ہے، اس عمل کے لیے یقین بھی نہیں چاہیے۔ بتاؤ یہ لطیفہ نہیں ہے؟ منبر رسول پہ بیٹھ کے ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ وظیفہ ہے جس وظیفے کے لیے یقین بھی نہیں چاہیے، تو اللہ والو سننے والا یہی کہے گا کہ حضرت صاحب کا دماغ پھر گیا ہے کہ یہ کیا بولے جا رہے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، کملی والے نے فرمایا جو یقین کے بغیر بھی پڑھے گا اللہ کی مدد آ کے رہے گی۔ تو میں کیوں نہ آپ تک یہ پہنچاؤں؟ جس نے بغیر اعتماد بھروسے کے، یقین کامل کے بغیر، دک دک اندر ٹک ٹک لگی ہوئی ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، پتہ نہیں فائدہ ہونا بھی ہے نہیں، اس کیفیت کے ساتھ بھی یہ عمل کیا، اللہ کی مدد آ کے رہے گی، اللہ کی مدد آ کے رہے گی۔ یہ وہ واحد کوئی اور وظیفہ ایسا نہیں ہے، ہر وظیفے کے لیے یقین چاہیے۔ جب تک یقین نہیں ہے کام ہی نہیں بنے گا، سارا کھیل یقین کا ہے۔ لیکن اللہ والو یہ وظیفہ لیٹ کے کرو، سوئے کرو، بد دلی کے ساتھ کرو۔ بد دلی کس کے ساتھ؟ بولو بد دلی۔ تو انشاءاللہ العزیز بد دلی کے ساتھ کریں گے، ہیں وہ بد اتار دوں، وہ بد اتار دوں، دل کے ساتھ کریں گے۔ تو یہ وظیفہ بد دلی کے ساتھ بھی کرو تو یہ قبول ہی قبول ہے۔ اور دوسری بات میں نے کیا کہی کہ اس کی تاثیر 7 دن میں آ جاتی ہے، یعنی 7 ڈیز کے بعد، 7 دن کے بعد آپ عامل بن جاتے ہیں، خود بھی نفع اٹھاؤ اور مخلوق خدا کو بھی نفع دو۔ ایک بات۔ دوسری بات اللہ والا وہ حضرات جو گھر میں بچوں کے اور خاص طور پہ میاں بیوی کی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں، مستورات ہیں، خواتین ہیں، وہ پریشان ہیں کہ میرا میاں جو ہے باہر عورتوں میں منہ مارتا ہے۔ آپ بیٹیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے آپ کی کسی کی بیٹی کا مسئلہ ہے کہ آپ کا یعنی دماد، یعنی اس کا میاں آپ کا دماد، یا کوئی بچے بیٹھے ہو تو ان کا بہنوئی، وہ باہر عورتوں کے ساتھ اس کے غلط مراسم ہیں، تعلقات ہیں،
یا ایسا بندہ ہے جس کے تعلقات مراسم تو نہیں ہیں لیکن گھر میں بیوی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ خرچہ دیتا ہے، نہ بچوں پہ توجہ دیتا ہے، نہ دھیان ہے، کسی قسم کا مسئلہ ایسا ہو۔ پھر اگلا، خدا نخواستہ آپ کا داماد، آپ کا بہنوئی، آپ کا بیٹا، آپ کا بھتیجا، آپ کا بھانجا، آپ کا ہمسایہ، آپ کا دوست یا آپ کا کوئی ایمانی بھائی نشے میں ہے۔ کس میں ہے؟ نشے میں۔ اللہ والو، میں مسند پہ بیٹھا ہوں، میرے رسول پہ بیٹھا ہوں، میں نے اس وظیفے کو جتنے بھی میرے پاس پچھلے 12-14 سال میں نشے آئے ہیں میں نے سب پہ آزمایا ہے، اور اللہ نے سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائی ہے۔ کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جب سے میں مسند پہ بیٹھا ہوں پچھلے 12-14 سال سے کہ میرے خانقاہ میں یا باہر مجھے کوئی بندہ ملا ہے نشے والا، یا اس کی ماں یا اس کا کوئی بھی لواحقین میں ملا ہے، میں نے اس کو یہ پڑھنے کے لیے بتایا ہے تو اس کا نشہ نہ چھوٹا۔ تو نشے کے لیے، بری عادتوں کے لیے، جس کو لت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لت کہتے ہیں کہ بھئی نشے کی لت پڑ گئی، عورتوں کی لت پڑ گئی، باہر یاروں دوستوں میں بیٹھے رہنا ہے، گھر میں آنا نہیں ہے، یا ہڈ حرامی کی لت پڑ گئی، کمانا نہیں ہے۔ تو ایسا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، خواتین کا یا مرد حضرات میں آپ کا مسئلہ ہو، آپ کے کسی داماد کا مسئلہ ہو، بچے بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان، ان کے بہنوئی کا مسئلہ ہو، تو آپ نے اپنی جا کے بہن کو یہ عمل بتانا ہے۔ تو جو بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے جا کے اپنی بیٹی کو یہ عمل بتانا ہے کہ بیٹے یہ عمل کرو۔ ابھی نشے کا عادی ہو، گھر میں میاں بیوی کا لڑائی جھگڑا ہو، یا وہ عورتوں والا معاملہ ہو، اس طرح کی جن کو لت کہتے ہیں، یعنی بری عادتیں ہیں کسی بھی قسم کی، جوا کھیلتا ہے، پیسے اڑا دیے، اور یہ غلط کام ہے۔ جس طرح وہ میرے پاس ایک فیملی آئی، ان کے بچے ماشاءاللہ لاکھوں روپیہ مہینے کا کماتے، چٹے ان پڑھ ہے، لیکن اللہ نے ان کے نصیب میں رزق کتنا لکھا ہوا ہے، مہینے کا لاکھوں روپیہ کماتے ہیں، پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، لیکن پیسہ کہاں لگا دیتے ہیں؟ کتوں کی لڑائی کے اندر۔ وہ جب بھی میں بھی بات 2-3 دفعہ کی ہے، وہ جی سائیوال گئے ہوئے ہیں، وہ جی احمد پور شرقیہ گئے ہوئے ہیں، وہ جی بہاولپور گئے ہوئے ہیں، وہ جی کبیر والا گئے ہوئے ہیں، کیا کرنے جی وہاں جی کتوں کی آج لڑائی، دنگل تھا۔ پہلے تو 2-3 دفعہ مجھے سمجھ نہیں آیا دنگل کیوں کیا تھا، میں کہ دنگل میرے ذہن میں آتا تھا وہ پہلوانوں کی جو کشتی ہوتی ہے، وہ مجھے بعد میں پتا چلا یہ کتوں کی لڑائی کو دنگل کہتے ہیں۔ تو اب کیا ہے، مہینے کا وہ لاکھوں روپے کماتے ہیں، پراپرٹی ڈیلر ہیں، لیکن پیسہ کہاں لگ رہا ہے؟ کتوں کی لڑائی۔ تو ایسی کسی بھی قسم کی لت ہو جس کا میں نام نہیں لے سکا، تو اللہ والوں اس کے لیے یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ یہ سورۃ توبہ کی آیات کل کتنی ہیں؟ 100 کل کتنی ہیں؟ 129۔ آپ کی زبان سے اس لیے کہلوا رہا ہوں تاکہ جب سوشل میڈیا پہ یہ بیان سنیں تو وہ بھی بولے کہ 129 ہے، میں نے کوئی بیان کے اندر 15 دفعہ بولی ہے۔ سورۃ توبہ کی کتنی آیات ہیں؟ 129۔ اب آپ بھولیں گے نہیں جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو لت والے معاملات ہیں، بری عادتوں والے معاملات ہیں، اس کے لیے وظیفہ پڑھنا ہے 129 مرتبہ، اور اول و آخر 11 بار درود پاک۔ اگر تو وہ مریض خود پڑھ رہا ہے، اس کو احساس ہو گیا میں نشہ چھوڑنا چاہتا ہوں، وہ تو نور اللہ نور ہے۔ اگر اس کا وظیفہ اس کی جگہ پہ ماں پڑھ رہی ہے، میں پڑھ رہا ہوں، بھائی پڑھ رہا ہے، بہنوئی پڑھ رہا ہے، چاچا تایا، کوئی عزیز پڑھ رہا ہے، کوئی قریبی پڑھ رہا ہے، تو وہ اس کی تصویر کو سامنے رکھ کے یا اس کے تصور کو ذہن میں رکھ کے اس وظیفے کو پڑھے۔ ان دونوں آیات کو 129 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ سے لے کے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یعنی 28 اور 29، 128 سے 129 آیات کو، ان دونوں آخری آیات کو 129 بار پڑھنا ہے۔ یاد رہے گا؟ اول و آخر 11 بار درود پاک، پانی پہ دم کر کے وہ پانی اس نشئی کو، اس زانی کو، اس بدکار کو، اس لوفر کو، اس بدماش کو، اس لڑاکے کو، اس جھگڑالو کو پلائے۔ اور یہ وظیفہ کیا ہے؟ 70 دن کا یہ وظیفہ ہے۔ کتنے دن کا ہے؟ 70 دن کا۔ 70 دن یہ وظیفہ کرنا ہے، رات کو کر لیں، دن کو کر لیں، ایک وقت کا تعین کر لیں، اس وقت یہ پڑھ کے پانی بنا لیں، اسی پانی کو بچے کو پینے کو دے۔ اگر کوئی نشہ کرتا ہے، اس کا علاج ہو رہا ہے کسی جگہ، کسی اسپتال میں کوئی دوائی کھاتا ہے، تو اسی کے ساتھ وہ دوائی بھی جو ہے وہ دے۔ تو انشاءاللہ العزیز 70 دن کے اندر ہر قسم کی بری لت ہوتی بری عادت ہے، ہر قسم کی بری عادت اللہ چھٹکارا عطا فرما دے گا، اللہ چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ کتنی باتیں ہو گئی یا کتنے اعمال ہو گئے؟ 2۔ تیسرا عمل یہ ہے، آپ میں سے کوئی شخص جادو کی وجہ سے پریشان ہے کہ بھئی ہمارے گھر میں بندش ہے، مالی بندش ہے، صحت کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے۔ اللہ والو، جس نے ان 2 آیات کو پڑھا اللہ نے اس کو غنی کر دیا۔ جس نے ان 2 آیات کو پڑھا اللہ نے اس کو
غنی کر دیا. اللہ اس کو اتنا دے گا کہ وہ رکھ رکھ بھولے گا. وہ میری ایک آنٹی تھی تو وہ فوت ہو گئی. آپ کی امی حضور کی چچی تھی. تو وہ ہم جب بھی پہلے وہ اوکاڑا ہوتے تھے, آج کل دبئی وہ منتقل ہو گئے, تو وہ عمرہ کرنے گئی, پھر وہیں پہ فوت ہو گئی, جدہ میں ان کی قبر ہے. تو جب بھی ہم نے لاہور جانا تو ہم نے اوکاڑا رک جانا ان کے پاس, تمام نماز کھانا وانا کر لیا, پھر لاہور چلے گئے, یا پھر لاہور سے واپسی آئے ہیں تو اوکاڑا رک جانا. تو ہمارا وہ ایک قسم کا سٹاپ تھا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ جب بھی ان کے گھر جانا نا, تو جب نکلنے لگا تو انہوں نے پیار دینا, جس طرح مائیں دیتی ہیں تو پیار دینا. تو انہوں نے مجھے دعا دینی کہ اچھا اللہ تجھے اتنا دے کہ تو رکھ رکھ بھولے. اتنا دے, پنجابی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ تجھے, وہ اوکاڑے والے ہیں نا, وہ پنجابی ہیں, تو اللہ تجھے اتنا دے کہ تو رکھ رکھ بھولے. یہ تو رکھ رکھ بھولے. اچھا ہم نے دعا لے لینی, رخصت ہو جانا. تو میں جب بھی گاڑی میں بیٹھنا میں نے کہا دے اللہ والی تیری چچی دعا بھی ایسی دیتی ہے کہ رکھ رکھ بھولے. جرا بھول ہی گیا تو ساڈے کہڑے کام دا ہے. اگر بھول ہی گیا تو میرے کس کام کا ہے. تو ہم مذاق کرتے تھے آپس میں, تو لیکن ان کا کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ فراوانی دے, کثرت کے ساتھ دے. تو اللہ والے جو رزق ہے اس کا تعلق یا رزق کے جو خزانے ہیں وہ ان دو آیات کے اندر چھپے ہوئے ہیں. جیسے ولایت ان دو آیات کے اندر چھپی ہوئی ہے, مخفی ہے, ایسے ہی کائنات کے راز اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. جو اس آیت مبارکہ کا ورد کرتے ہیں, اپنی معمولات کا حصہ بنا لیتا ہے, زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے, اللہ اس کے اوپر رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے. جب ان آیات کا ورد کیا جاتا ہے, ان آیات کو وظیفے کے طور پہ پڑھا جاتا ہے, تو اللہ رحمت کے وہ دروازے کھولتا ہے جو کبھی نہیں کھلے, جو کسی اور عمل سے نہ کھل سکتے ہیں نہ قیامت تک کھلیں گے. تو رزق کی تنگی ہو, یا جادو کا مسئلہ ہو, یا گھر میں بیماری ہو, کوئی بچہ ہے, بڑا ہے, چھوٹا ہے, اکثر بیمار رہتا ہے, والدہ بیمار رہتی ہے, کوئی بندہ بیمار رہتا ہے, اس طرح بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, شوگر کا مسئلہ ہے, ہیپاٹائٹس کا مسئلہ ہے, جس طرح میں نے کہا کوئی بھی بیماری ہو, اسی آیت مبارکہ کو 21 بار پڑھ کے اول و آخر 7 بار درود پاک پانی پہ دم کر کے وہ پانی جو پلائیں, اور ساتھ جو حسب توفیق صدقہ ہے وہ آپ دیتے جائیں. انشاءاللہ العزیز 21 دن کے اندر ہر قسم کا جادو ٹونا, نظر بد, کالی نظر, حسد, سب کچھ ختم ہو جائے.